اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 29 رمضان المبارک کا ایک ایسا وظیفہ جو آپ کی قسمتوں کو بدل دے گا۔ صرف ایک لفظ کا وظیفہ پڑھیں، اگر پہاڑوں جتنے بھی مقاصد ہوں گے تو انشاءاللہ وہ پورے کر دیے جائیں گے۔ آج کا میرا عمل جو بہت ہی خاص ہے، جو میں آج آپ کے لیے لائی ہوں، روحانی وظائف ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ کی ذات آپ پر رحم فرمائے، آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے۔ تو آپ بھی روحانی وظائف کا اسی طرح سے ساتھ دیتے رہیں تو مل جل کر یہ سفر کریں گے تو بہت ہی اچھا گزرے گا۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، اس کی عادت بنا لیجئے کہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو ڈھیروں نیکیاں ہاتھ آئیں گی۔ میری ایک بہن جو کہ بہت زیادہ پریشان تھیں، اتنی زیادہ پریشان کہ ان کے مالی حالات بالکل بھی درست نہ تھے، وہ بہن ہر وقت رونا دھونا ڈالے رکھتی۔ ان کے شوہر معذور ہو چکے تھے اور چھوٹی چھوٹی 4 بچیاں تھیں جن کے نہ سر پر سایہ تھا اور نہ کھانے پینے کے لیے کچھ چیز تھی۔ تو میں نے ایک دن وہ میرے پاس آئیں تو میں نے انہیں یہ وظیفہ بتایا کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ کی ذات نے ان سے اتنا عطا فرمایا کہ آج بھی اس کے شوہر جو کہ چارپائی پر مکمل طور پر معذور ہیں لیکن اللہ کی ذات انہیں غیبی رزق عطا فرما رہی ہے، اور وہ میری بہن اب کاروبار کر رہی ہیں گھر بیٹھ کر، اور وہ بہن کپڑے کا کاروبار کرتی ہیں اور ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ آپ کے روحانی وظائف کے اس وظیفے کی برکت سے اللہ نے میرے پہاڑوں جتنے مقاصد بھی پورے کر دیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے روایت ہے، ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا، اس کی بخشش ہو گئی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ کی ذات قسمتیں بندوں کی بدل دیتی ہے۔ وہ لفظ کون سا ہے؟ وہ لفظ الرحمن کا لفظ ہے۔ تو جو شخص پوری بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اس شخص کو تو ڈھیروں نیکیاں عطا فرماتا ہے اللہ، اور اللہ کی ذات اس بندے کے تمام مقاصد بھی حل فرما دیتا ہے۔ اس کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ ایک عجیب و غریب حکایت جو میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گی، ایک بزرگ بسم اللہ شریف کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ ایک یہودی لڑکی بھی اس اجتماع میں موجود تھی۔ فضائل بسم اللہ سن کر وہ بے حد متاثر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت سے اس لڑکی کے زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے بسم اللہ کا ذکر جاری تھا۔ اس وجہ سے لڑکی کے ماں باپ اس سے بہت ناراض رہنے لگے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، نیز اس کوشش میں لگ گئے کہ لڑکی پر کوئی الزام عائد کر کے اس کو قتل کرا دیں۔ چنانچہ اس لڑکی کے باپ نے جو بادشاہ وقت کا وزیر تھا، ایک دن بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی جو اس کے پاس رہتی تھی اپنی لڑکی کے سپرد کر دی۔
اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر انگوٹھی لے کر جیب میں ڈال لی۔ رات کو جب وہ لڑکی سو گئی تو اس کے باپ نے انگوٹھی اس کے جیب سے نکال کر دریا میں ڈال دی۔ ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ صبح کو ایک ماہی گیر نے جال ڈالا، اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ شکاری نے لا کر وزیر صاحب کے نظر پیش کر دی۔ وزیر نے مچھلی لڑکی کو پکانے کے لیے دی۔ لڑکی نے بسم اللہ کہہ کر مچھلی لی اور بسم اللہ کہہ کر جب اس کا پیٹ چاک کیا تو وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے نکلی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پھر جیب میں ڈال لی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا، باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی جیب سے نکال کر دے دی۔ باپ یہ واقعہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس طرح لڑکی کے قتل کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور اللہ عز و جل نے بسم اللہ کی برکت سے لڑکی کو قتل سے محفوظ رکھا۔ ایک گناہ گار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب میں کہا، ایک دن میں ایک مدرسے کی طرف سے گزرا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اسے سن کر میرے دل میں اللہ کے نام کی شیرینی نے اثر کیا۔ اسی وقت میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، ہم دو چیزوں کو جمع نہ کریں گے، اللہ کے نام کی لذت اور موت کی تلخی۔ پھر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ یعنی اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، بلکہ اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ آپ بھی اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا کریں، اپنے بزرگوں سے دعائیں کروایا کریں۔ اگر خود کی دعا قبول نہیں ہوتی تو دوسرے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، نیک لوگوں سے دعائیں کروایا کریں۔ 29 رمضان المبارک بلکہ آپ لوگوں نے ہر وقت ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ خاص رمضان المبارک کا جو آخری دن ہے، آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے تقریباً 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے رہنا ہے، اور صبح اور شام کو الرحمن کا لفظ 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذات آپ کی قسمتیں بدل دے گی، آپ کے پہاڑوں جتنے مقاصد بھی پورے فرما دے گی اور آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرما دے گی۔ تو دیکھیں آج کل کے دور میں کیا ہوتا ہے، عموماً اخبارات و اشتہارات وغیرہ میں بسم اللہ تحریر ہوتی ہے، اور ہمارے بھائی صرف چند سکوں کی خاطر بڑی لاپرواہی سے انہیں ردی میں فروخت کر دیتے ہیں۔ گندی نالیوں تک میں اس قسم کے اخبارات نظر آتے ہیں۔ کاش آیات مقدسہ کا ادب ہمیں نصیب ہو جائے تو میرے زندہ دل بہنوں اور بھائیوں، برائے کرم اخبارات کو چند سکوں کی خاطر ردی میں فروخت کر دینے کی بجائے سمندر میں ٹھنڈا کر دیا کریں۔ اور اے میرے تاجر بھائیوں، اگر آپ بھی اللہ عز و جل اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کی خاطر اخبارات بطور پڑیا استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں، اللہ عز و جل آپ کے اس ادب کا آپ کو ضرور صلہ عطا فرمائے گا، کیونکہ فرمان ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہمیشہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ آپ کے ہر کام میں اللہ کی ذات برکت عطا فرما دے گی، اور ہر انسان کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے وہ بھی دبلا پتلا ہو جائے گا، کیونکہ جو بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا اس کا شیطان بھی موٹا تازہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ عمل کریں، اور میرے وہ بہن بھائی جو خصوصی دعاؤں میں حصہ لیتے ہیں ان کا نام بھی میں دعا میں شامل کرے دیتی ہوں۔ وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے مسائل بھی بیان کیے، تو ان میں جنہوں نے جمعۃ الوداع کے دن خصوصی دعا میں حصہ لیا، ان میں ایک بہن ہیں میری جنہوں نے روحانی وظائف کی، یعنی مجھے قرآن پاک کا تحفہ پیش کیا۔ اللہ کی ذات کے سامنے ایک دعا ہے، اللہ کی ذات انہیں ڈھیروں 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 خوشیاں نصیب فرمائے۔ ایک میری بہن ہے
سیدہ حافظہ ہیں، فوزیہ بیگم ہیں حیدرآباد سے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ دیبا عابد، نادیہ، آمینہ شبیر اور ثنا ہیں، وارث عباسی ہیں، شاہدہ سراج ہیں اور پروین اختر ہیں، زید وارثی ہیں، اور اس کے علاوہ وکیل احمد ہیں، ریحانہ ہیں، فاطمہ ہیں، حسن یوسف ہیں، دلبر مکندر ہیں، صفی اللہ محمد ہیں، چودھری شامیر ہیں، حسن خالق ہیں، شہباز سہیل ہیں، محمد طارق ہیں اور سلیمان ہیں، سلیمان ستار، نازیہ خانم ہیں، صوبیہ ہیں اور سرفراز ہیں، دانش ملک ہیں، جاوید اختر ہیں، سید اقبال ہیں، سائرہ قریشی ہیں، میاں افتخار ہیں، سمینہ ناز اور محمد عدنان، عروسہ ثقلین ہیں، نرگس ہیں، طیبہ ہیں اور ذل ہما تحسین ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، تو سب کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے اور ان کے لیے ان کی حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے دعا کی گئی ہے۔ اللہ کی ذات آپ کو ڈھیروں عطا فرمائے، رمضان المبارک کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔